بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ یعنی جس کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں، قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، بقرہ عید بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اکرام اور مہمان نوازی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم تو اللہ کے لیے جان ذبح کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیری راہ میں قربان ہے، تو اصولی طور پہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کرتے ہیں تو وہ ہم اس قریب کو دیتے ہیں، ہم تھوڑی اس میں سے لیتے ہیں، جائز نہیں ہوتا۔ صدقہ یا خیرات ہوگی، جیسے زکوٰۃ ہے تو ہم اللہ کے لیے ہمیں زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ہم دے دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو بھائی تم نے قربانی کر دی، میں نے قبول کر لی، اب یہ جو ہے وہ اس کو تم کھاؤ، میری طرف سے تمہاری مہمان نوازی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو یہ جو ہم اس کے بعد گوشت اس کا کھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اکرام فرما رہے ہیں۔ تو خیر یہ بہت بڑا ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ چند چیزیں اس حوالے سے ہمارے ہاں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب جانور کو ہم ذبح کریں نا تو اس میں بہت خیال رکھیں کہ چھری بہت تیز ہو، اتنی تاکید کریں کہ بس، اور آپ خود بھی کوشش کریں اگر خود ذبح کریں تو اتنی تیز دھار ہو کہ بالکل مطلب اس سے تیز، اب جسے کہتے ہیں نا ہم نے حق ادا کر دیا تیز کرنے کا، ویسے تیز کرنا، کیونکہ حدیث میں باقاعدہ طور پر اس کی تاکید فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1955، اور یہ حدیث کیا کہتے ہیں نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں، نہیں سب حدیث کی کتابیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ احسان کو ہر چیز پر فرض کر دیا ہے۔ احسان کا مطلب ہے ایکسیلنس، یعنی عمدگی کے ساتھ کام کرنا۔ فار ایگزامپل میں اگر گائے باندھ رہا ہوں تو میں عمدگی کے ساتھ باندھوں، وہ بھی ایک کام ہے۔ تو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو عمدگی کے ساتھ پڑھوں، میں قربانی کر رہا ہوں تو عمدگی کے ساتھ کروں، میں ذبح کر رہا ہوں تو عمدگی کے ساتھ کروں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ جتنا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں وہ، یہ مطلب ہے احسان کا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قتلتم احسنوا القتلہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، یعنی جب تم قتل کرو میدان میں تو اس میں بھی بہترین طریقے سے کرو، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اذیت دو، اور اس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط کام تم کر جاؤ، اور جب تم جانور ذبح کرو تو بہترین طریقے سے کرو۔ آگے باقاعدہ تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی نے یعنی صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ تم وہ جو تمہاری چھری ہے اس کو تیز کر لو، اور تیز کر کے جانور کو راحت پہنچاؤ۔ کیا مطلب کہ جب تیز ہوگی چھری تو راحت سے سکون سے وہ ذبح ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ بہت زیادہ اس کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، قربانی کے بعد آپ نے قربانی کی، ایک تو بیچ روڈ پہ کر دی، بھائی بیچ روڈ پہ آپ کیسے جانور لٹا رہے ہیں؟ یعنی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کا ہم پر ایک یعنی فریضہ عائد کیا ہے، یعنی واجب ہے، ایک سنت موقدہ ہے، تو ایک بہت ہی زیادہ یعنی بڑی عبادت ہے، ہم اللہ کی راہ میں قربان پیش کر رہے ہیں، ہم پر لازم بھی ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر ہم پھر سے یہ کام کریں تو کہ ایک کام تو مان لیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسری بات نہ مانیں۔ بھائی الطہور شطر الایمان بھی اسی نبی نے فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان اس کی اذیت سے محفوظ رہے، یہ بھی تو اسی نبی کا فرمان ہے۔ اور صفائی نصف ایمان ہے، یعنی بلکہ نظافت نصف ایمان ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی، یہ سب احکام بھی اسی نبی ہیں، اور اسی نبی کا ایک ارشاد ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان یعنی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے۔ تو تکلیف دہ چیز کو آپ نے نہیں رکھی، آپ جا رہے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز آپ نے ہٹا دی، تو وہ جب ایمان کا حصہ ہے تو آپ سوچیں کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دینا کس چیز کا حصہ ہوگا۔ یہ بہت زیادہ یعنی کہ بے توجہی ہے۔ ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے راستہ تنگ نہ ہو، بند نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے جانور ذبح کر دیا، بیچ روڈ پہ لٹا دیتے ہیں، خدا نہ خاصا کسی کی ایمرجنسی ہے، کہیں جانا ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، وہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ روڈ تو ایک اجتماعی جگہ ہے نا، وہاں تو آپ ایک ہوتا ہے کسی کی ذاتی ملکیت میں آپ نے تصرف کر دیا تو اس سے آپ معافی مانگ لیں گے، وہ معاف کر دے گا، تو امید ہے کہ معاف ہو جائے گی، معافی مل جائے گی۔ لیکن ایک اجتماعی ملکیت ہے نا، روڈ پہ اجتماعی ایک ملکیت ہے، قوم کی ملکیت ہے، وہاں آپ روک رہے ہیں تو وہ تو کتنوں سے معافی مانگیں گے۔ پھر چلو روک جانور ذبح کر دیا، اس کے بعد بھائی ہٹا دو،
نہیں وہ آلائشیں پڑی رہیں گی، گندگی پڑی رہے گی، خون بہا، بھائی خون اتنا زیادہ تھا تھوڑا پانی ڈال کے بہا دو، نہیں لاکھوں روپے قربانی پہ خرچ کر دیں گے، اچھی بات ہے، لیکن تھوڑے سے پیسے دے کر کسی کو بلا کر ہی صحیح، تھوڑے سے پیسے دے کر صفائی نہیں کروائیں گے، گندگی پڑی رہے گی، اذیت ہوتی رہے گی اور احساس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی مرضی کا، اپنے شوق کا دین لیتے رہتے ہیں، لیکن جو اتنی ساری دیگر احادیث ہیں جس میں ایذاء مسلم سے منع کیا گیا ہے، صفائی نصف ایمان ہی کی تاکید کی گئی ہے، اور پتہ نہیں کتنی باتیں کی گئی ہیں، وہ سب ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی خدا رہا ایسا نہ کریں، فوراً سے پہلے ایز سون ایز پاسبل آپ کیا کریں کہ آپ جلد از جلد وہ ساری علائشیں وغیرہ، آپ نے جانور ذبح کیا اس کے بعد سائڈ پہ کرا کر کو سسٹم ہے کہ بھائی جیسے گاڑیاں آتی ہے لے جاتی ہے تو سائڈ پہ کروا دیں، کہیں مٹی کی جگہ پہ ڈال دیں، کسی اور جگہ پہ ڈال دیں جہاں راستے میں نہ ہو اور اس کی بدبو نہ آئے، پاؤڈر ڈال دیں، جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بھائی ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔